100%. احمد بھائی میں تو ڈراماز کو بھی بلیم کروں گا, بلکہ 100% بلیم کروں گا. یہ ہم ٹی وی ہو گیا, یہ جو بھی چینلز ہیں, شکر ہے میں تو نہیں دیکھتا, لیکن آئی گیٹ سو مینی ڈیٹا فرام دا یوتھ. وہ کہتے ہیں اس میں آپ بات کریں, ہر ڈرامے میں امیر لڑکی دکھائی جا رہی ہے, برانڈیڈ اس کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ایک بڑا زبردست سا گھر دکھایا جا رہا ہے. امیروں کے ڈراماز ہیں یار, مڈل کلاس یا لوور مڈل کی تو بہت کم سٹوریز ہیں. افیئرس پہ ڈراماز بن رہے ہیں, پھر وہ ایک باس دکھایا ہوا ہے, اس کا اپنی سیکرٹری کے ساتھ افیئر ہے, پھر جو آپس میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کے آپس میں افیئرس دکھائے, اور اتنے ہائی فائی گھر دکھائے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک سبلیمنل میسج ہے, خواہشات بلڈ ہوں گی. اور بلکہ اس پہ ریسنٹلی کسی ایکٹریس نے میرے خیال بات بھی کی ہے, مجھے ان کا نام بھول گیا, کوئی سینئر ایکٹریس ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈراماز تو امیروں کے لیے ہیں, یہ مڈل کلاس کے لیے تو ہے ہی نہیں. مطلب جو دا کائنڈ آف کلوتھس یو آر شوئنگ, دا برانڈ یو آر شوئنگ, جیولری یو آر شوئنگ, ہر چیز گلیمر, ہر چیز گلیمر. تو پھر جو ہماری یہ 80s اور 90s وغیرہ میں جو ڈرامے تھے یا جو پروڈکشن تھی وہ زیادہ ریئلسٹک تھی اینڈ زیادہ انڈیجنس تھی, آرگینک تھی ٹو دا پیپل. اب آئی تھنک وہ جو بہت زیادہ ایکسٹراویگنس اور بہت زیادہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں, بالکل دس پلیز ود یور مائنڈ نا, آپ ہمیشہ پھر اپنے آپ کو اسی طرح دیکھو گے, وہ ڈپریشن اور ایک سیڈنس ہی رہے گی. اور ان کی تھیم بڑی اچھی تھی احمد بھائی, اور ٹھیک ہے ان میں ہم نہیں کہتے پیورلی اسلامک ڈراماز تھے, لیکن میسج اچھا تھا. مجھے یاد ہے بڑے بڑے ایسے ڈراماز تھے, مڈل کلاس بندے کی اسٹوری, اس کی سیکریفائسز پہ بات ہو رہی ہے. آج ہر ڈرامے میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ویلن جو ہے نا وہ مرد ہی ہے, مطلب مرد ہی برا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک ڈراماز, ایک انسٹاگرام, تو میری تو خاص درخواست ہے بہنوں سے کہ پلیز اپنے گھر کو بچائیں. اور مایوسی ہمارے سوسائٹی میں کیوں اتنی بڑھتی جا رہی؟ ڈاکٹر حماد کے ساتھ میرا ٹاپک یہ تھا مایوسی, ابھی جب ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا تو احمد بھائی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں جب آپ ایک فیک لائف سٹائل اسی کو چیز کریں گے نا, آرٹیفیشل پن کو آپ چیز کریں گے اور آرٹیفیشل سٹینڈنگ کو آپ چیز کریں گے, یعنی رینکنگ کو بچوں کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, تو پھر مایوسی ہی پھیلے گی. بیکاز ناٹ ایوری ون کین اچیو دیٹ. بلکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں بھی آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے یہاں رایا DH رایا, ویسے میں اوائڈ کرتا ہوں یار وہ جگہ, کہنا تو نہیں چاہیے, مجھے تو بڑی وہاں سے نیگیٹیو انرجی آتی ٹو بی آنیسٹ. اینی وے میں وہاں گیا تو ایک ہوٹل تھا, وہ میں وہاں گیا تو احمد بھائی ہر گاڑی, فارچونر, لینڈ کروزر, آڈی, ہر گاڑی دوسری گاڑی وہ گزرے. اب میں اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہا ہوں, والے میں دی ہوئی تھی. آپ یقین کریں مجھ پہ کیا اثر ہوا ہے, میں بہت کھل کے پرسنل بات بتا رہا ہوں. میں گھر آیا ہوں رات کو, میسان بینک کی ویب سائٹ پہ میں نے لیز پہ گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیا کہ آج کل میں اچھی گاڑی کتنے میں مل رہی ہے یار, ذرا دیکھوں تو صحیح. اپنا ایٹلس موٹرز کی میں نے کھولی, ان کی کون کون سی ہیں, ہونڈا کی کون کون. نہیں افیکٹ تو کرتا ہے انسان کے. کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا یار میں کیا کر رہا ہوں, اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں, انشاءاللہ اللہ اور دے گا, حرج کوئی نہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. بٹ وائی پٹ یور سیلف ان اے سچویشن یار جہاں پہ آپ پریشر بھی لو جسٹ ٹو شو پیپل, جسٹ ٹو کمپیٹ. اور معاشرت کے ساتھ یہ چیز ہماری بہنوں میں بہت آ گئی بیکاز آف دا انفلوئنس جلدی ہوتی ہیں عورتیں. اس کے فائدے بھی ہیں, اسی لیے زیادہ عورتیں دین کی طرف بھی جلدی آتی ہیں. آپ نے دیکھا اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے کہ بہت جلدی انفلوئنس ہو کے اور پھر وہ سارا پریشر جو ہے وہ مرد پہ آتا ہے. تو جسٹ سم تھنگ ایلس اف یو لائک ٹو شیئر. ہاں جی علی بھائی, میں نا آپ نے نا اسٹوری آف چینج سے شروع کیا, جی ہاں, اور میں نا اس چیز کے اوپر بڑا سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے یہ نعمت دی دین اسلام کی, اور الحمدللہ 2009 سے میں دعوتی سرگرمیوں میں ہوں مشغول, اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ کچھ عربی بھی سیکھی, کچھ پڑھنے کا بھی الحمدللہ شوق پیدا ہوا. 10 سال ہو گئے الحمدللہ. میں ایک دعوتی ویب سائٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں, اس کے تھرو الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا. تو میں نے بہت اس چیز کے اوپر غور کیا کہ وائی می, وائی ڈڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز می. جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا اور بڑا ہوا وہ شاذ ہی ان میں سے ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ توفیق دی؟ کیونکہ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بہت نیک تھا اور بہت میں نے کوئی دعائیں کی اس چیز کے لیے, کچھ بھی نہیں کیا میں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا. تو ایک انسان کے اوپر ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ وائی می, کیوں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں معاملہ کیا. اور ظاہر اس کے اندر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں چنا ہے یا تمہیں توفیق دی ہے تو پھر تم سے پوچھا بھی جائے گا, تو اس کے اوپر بھی انسان کو احساس ہوتا ہے. لیکن میں جب غور کرتا ہوں نا تو واللہ علی بھائی میری نا اپنی کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن میں تو اس کو پیرنٹس کی طرف ہی ایٹریبیوٹ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ 2 چیزوں کی طرف. ایک یہ والد کا سیکریفائس, اور سیکریفائس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ تو سیکریفائس سب بھی والدین کرتے ہیں, والد کرتا ہے, لیکن حلال کھلانا,
حلال کمانا اور حلال کھلانا اپنی اولاد کو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین پہ آنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ نہیں دیا, میرے والدین کو تحفہ دیا. یعنی ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزما لیا کہ میری نیت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کا خاص طور پہ اس دور کے اندر, اینڈ واللہ جو لوگ کاروبار میں انوالوڈ ہیں, جاب مارکیٹ کو جانتے ہیں, دے نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ان دس ڈے اینڈ ایج ٹو ارن اے حلال لیونگ. حلال لیونگ یعنی حرام کمانا اور کھانا جو ہے نا اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جھوٹ بولنا, ادھر سے پیسے ادھر کرنا, یہ بہت آسان کام ہے. حلال جو ہے نا وہ واقعی میں چیلنج ہے. اور اگر ایک باپ جو ہے وہ خود اپنے فرائض دینی پوری کرے اور پھر اپنے لین دین کے معاملے میں, کاروبار میں حق حلال کمائے اور کھلائے نا لقمہ, تو واللہ اس کی برکات جو ہے نا وہ ان میچڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب ہمارے ہاں بھی علی بھائی, مجھے بھی اب الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دیندار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے. میں اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے دینداروں سے. اور ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے یہ ہے کہ نیکی کا تصور جو ہے نا وہ صرف نماز میں ہے, بہت زیادہ عمرہ کرنے میں ہے, بہت زیادہ حج کرنے میں ہے, اور ایک بلائنڈ اسپاٹ کریٹ کیا ہوا ہے کاروبار کے لحاظ سے. بہت میں تو خود بہت دیکھے ہیں میں نے جن کے کاروباری معاملات کے اندر نا پرابلمس ہیں. ایسے کاروباری معاملات کے اندر, لین دین کے معاملے کے اندر, پیسے کے معاملے کے اندر پرابلمس ہیں. پیسے کے معاملے کے اندر وہ جو ہے نا ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو میرا تو خیر ایک زاویہ جج کرنے کا فرق ہو گیا ہے. میں داڑھی کی لینتھ سے یا ٹوپی سے یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونے سے یا کتنے عمرے کیے ہیں ماشاءاللہ یا کس طرح عربی بولتے ہیں اس سے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے لیے وہ یارڈ سٹک نہیں ہے دینداری کی یا کوئی انسان جو ہے نا نیک ہے کہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, کس قسم کا معاملہ اس نے کیا ہے, لین دین اس کے کیسے ہیں, کتنا وہ سچ بولتا ہے کتنا نہیں بولتا. یہ بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. اور دیکھیں علی بھائی, وہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے والد نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے نا اولاد کا خیال رکھا. تو اگر ہم ایز پیرنٹس, میں پیرنٹس کو یہ میسج دوں گا, اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نیک ہو تو آپ جو مرضی کر لیں, ان دا سینس کہ آپ ان کو حفظ کرا لیں, عربی سکھا لیں, جو مرضی کر لیں, اگر آپ حلال لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں ڈالتے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا بہت دیکھی ہم نے جنہوں نے بہت محنت کی اپنی اولاد کے ساتھ, لیکن اٹ ڈیڈنٹ ٹرن آؤٹ دا وے دے وانٹڈ. تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں, تفویض کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو سنبھال, تو ان کا خیال رکھ. اور اللہ تعالیٰ تب کرے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوگے, یعنی جب آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ ول گو آؤٹ آف ہز وے فار یور چلڈرن. علی بھائی, میں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے نا, یعنی میرے لیے نا, دیکھیں میں بھی ایک بریڈ ونر ہوں اپنی فیملی کے لیے, اور میرے اندر بھی بڑی ٹیمپٹیشنز ہوں گی کارنرز کٹ کرنے کے لیے, بات صحیح نہ کرنے کے لیے, پیسے ادھر سے ادھر کرنے کے لیے. جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز آتی ہیں, اور شیطان ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو. تو واللہ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بعد نا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یار میری اولاد کیسی نکلے گی اگر میں ان کے پیٹ میں جو ہے نا اس قسم کا لقمہ ڈالوں. اور ہمیں ایز پیرنٹس ہمیں نا اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. میں تو واللہ جو نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں نا, میں اپنے بچوں کے کمرے میں پڑھتا ہوں, خاص طور پر جب سو رہے ہوتے ہیں نا, میں بچوں کے کمرے میں نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے نا, مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی تھرو نہ آزمائیں کبھی. یعنی بڑی کمزوری ہے اولاد جو ہے, انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے, لیکن بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بھی کہا نا کہ اس کے تھرو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں واللہ میں نماز اس کمرے میں پڑھتا ہوں جب وہ بچے سو رہے ہوتے ہیں نا, میں اس کمرے میں پرپسفلی نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی, ایک سینس آف تقویٰ مجھے فیل ہوتا ہے, اور مجھے ایک عاجزی فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہاں کہ یار اب میں ان کو کیسے میں ان کی تربیت کروں, میرے پاس کنٹرول نہیں ہے پورا. تو میں آئی وانٹ ٹو بی گڈ ود گاڈ, تاکہ وہ ان کو خیال رکھے. اور کسی کو کیا پتا زندگی کا علی بھائی, ہم چلے جائیں. اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ آج کل کا زمانہ اس قسم کا ہے کہ اگر اوپر سے وہ چھت خراب ہو جاتی ہے, گھر اجڑ جاتا ہے, اور وہ سایہ نہیں رہتا نا اگر باپ کا, تو آگے پیچھے کوئی کچھ نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. تو مجھے ہے کہ یار میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رہوں گا نا, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی بلا بھی لیا نا, تو وہ خیال رکھے گا ان کا. تو پہلی بات یہ والدین کے لیے نا کہ باپ جو ہے نا اس کی نیکی اور اس کی حلال کمائی, وہ جو ہے نا وہ اولاد کو صحیح راست پہ رکھے گی. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے ماں کی دعا. ماں جو ہے نا, ماں جس طرح دعا کرتی ہے, جس طرح
جو فیلنگ رکھتی ہے نا اپنے دل کے اندر بچے کے لیے. اور دعا سے مراد وہ نہیں ہے جو صرف زبان پہ آئے, دعا سے مراد وہ ہے جو دل میں جو ہے نا ماں بچے کے لیے جو چاہت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ بھی اس چیز کی لاج رکھتا ہے کہ والدہ جو ہے نا وہ دعا کر رہی ہے اپنی اولاد کے لیے. مجھے نا علی بھائی کافی دیر بعد یہ بات پتہ لگی, میری والدہ نے نا الہدا جوائن کیا 2006 آئی تھنک انہوں نے نا الہدا جوائن کیا, اور الہدا میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ پورا کورس وغیرہ کیا, عربی سیکھی, پھر 2 سال کا وہ پورا کورس ہوتا ہے, اس پہ قرآن کا ترجمہ بھی کراتے ہیں, پھر ان کو قرآن کا ترجمہ بھی آنا شروع ہو گیا. تو ان کو الہدا میں نا ایک ینگ لڑکا جو ہے نا اراؤنڈ اباؤٹ مائی ایج, میرے سے 1-2 سال بڑا میری ایج کا نا لڑکا آ کے نا پڑھایا کرتا تھا, قرآن پڑھایا کرتا تھا. یہاں پہ الہدا نے نا ان کو انگیج کیا ہوا تھا. میری والدہ نے مجھے یہ بات بعد میں بتائی, کہتی جب وہ آیا تھا نا, پہلی دفعہ آیا تھا, اس نے پڑھایا تھا, تو میں نے سوچا اپنے ذہن میں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی کہ میں نے ان کو اس طرح نہیں بنایا, یا میں نے ان کے لیے نہیں کیا. تو ان کے نا دل سے جو ہے نا ایک دعا نکلی, اور واللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی سنی اور میرے اندر وہ پوری کی, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو اسی طرح رکھے گا. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا والدین کے لحاظ سے, یعنی والدین پریشان ہوتے ہیں اولاد کے لیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک کر لیں گے نا, تو یار اللہ تعالیٰ پالن ہار ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی اولاد کی نا کفالت کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت خوبصورت جی, بارک اللہ فیک. پیرنٹس کی رسپیکٹ اور پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنا, اور پرٹیکولرلی آج مین کو ہم نے ڈسکس کیا, مرد کو سسٹر سے میری گزارش ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس کی اسٹرگلس کو, اپریشیٹ کریں اس کو انشاءاللہ. باقی مردوں کو بھی چاہیے اور ذمہ دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, بٹ پلیز کنسیڈر ہم اے ہیومن بینگ, ہی از ناٹ. وہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی ایلین ہے یا اس کے کوئی نہ جذبات ہے نہ کچھ اور ہے. تو انڈرسٹینڈ دیز تھنگز. اور لاسٹلی جو آپ نے کہا کہ مردوں کو چاہیے نیک اور حلال کا لقمہ, ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ.